میڈیا پر لایانی گفتگو، الزامات اور جھوٹ کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ہمارا تو میڈیا سے کوئی تعلق نہیں بھائی۔ یا یہ کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میڈیا پر میڈیا کے متعلق گفتگو، الزامات اور جھوٹ کے بارے میں، سب جھوٹ پہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جاہل آدمی ہوتے ہیں، کیا رہنمائی کریں؟ بولنا تک تو انہیں آتا نہیں، اردو تک نہیں بول سکتے۔ کئی مرتبہ آپ ایک جملے میں دیکھیں گے 10 الفاظ ہی کچھ کے کچھ بول رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تعلیم کیا ہے، علم کیا ہے، معلومات کیا ہیں، سب جھوٹ چل رہا ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ثم یفشو الکذب، پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔ ہمارے میڈیا میں بے عین ہی وہی کام ہوتے ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خدا کی لعنت ہو اس پہ، خدا کی لعنت ہو اس پہ، خدا کی لعنت ہو اس پہ۔ وہ لعنتیوں والے کام ہوتے ہیں۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس قوم پہ لعنت پڑی ہے اب تک یا نہیں۔ اللہ کے فعلوں کے متعلق کچھ کہنا یہ بہت ہمت اور جرت کی کام ہے، مگر یہ جو کام کر رہے ہیں میڈیا والے، سوائے لعنت کے اور ہے کیا؟ جھوٹ پہ لعنت نہیں آئی، ظلم پہ قرآن پہ لعنت نہیں آئی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی سیدھی راہ پہ نہیں ڈالتا، نہیں دکھاتا۔ الا بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، لوگوں لعنت و خدا کی ظالموں پر، پھٹکار پڑے۔ بُعْد کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہے خدا کی رحمت سے دور دور ہو جائے۔ سب جھوٹ کا وقت آ گیا۔ سننے اور جھوٹ پر یقین کرنے سے ہمارے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں اور وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو کیوں وقت ضائع کریں؟ کیوں ہم اپنے ایمان کو کمزور کریں؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے، شاید کسی کو اس سے نفع ہو۔ جنوری کی ایک صبح تھی، بہت شدید سردی لکھنؤ میں پڑ رہی تھی، رائے بریلی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بڑا ایک پلنگ بچھا دیا جاتا تھا، وہ سب کچھ ہوا، تشریف لائے تو ایک دم سے ہی بات خود ہی شروع فرمائی، شاید پہلے سے کے ذہن میں ہوگی کوئی بات۔ فرمایا ہم حضرت کے پاس رائے پور میں تھے تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں میرا خیال ہے کہ بس صرف ایک کام کرنے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی بنیادی طور پر اپنی اصلاح میں لگ جائے کہ میں انسان بنوں۔ اس کے لیے بیعت کرے، اس کے لیے جائے، اس کے لیے خود محنت کرے، کچھ بھی کرے، بس ہر آدمی کو بنیادی طور پہ اس فکر میں پڑنا چاہیے کہ میں انسان بنوں، بندہ بنوں، اور پھر اس کے بعد اس کے رزلٹس سامنے آتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ کو منظور ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بڑا کام دنیاوی اعتبار سے کرے، اللہ کو بس یہی منظور ہوتا ہے کہ میرا بندہ بندہ بن کے رہے، میرا اس سے محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے، اور بس اسی گمنامی میں وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ فرمایا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خود اس سے کام لے لیتا ہے کہ یہ کام کرو، اس کے نتیجے میں شہرت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں لوگ جاننے لگتے ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں۔ تو اگر یہ پیش آ جائے اور کام اچھے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا تیسری صورت کبھی پیش آ جاتی ہے کہ شیخ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ اپنے اس مرید سے، اس آدمی سے یہ کام کروایا جائے، تو وہ جو کہہ دیں بس کرتا رہے۔ یہ فرمایا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ غفلت اپنے ہی متعلق پائی جاتی ہے، باقی دنیا جہان کی خبریں اور پورے ملک کی اصلاح کا اس نے ٹھیکہ لے لیا ہے ہماری طرح، اور ایک بے خبری ہے تو اپنے نفس سے کہ خود پتہ نہیں کیا کر رہا۔